کیا کھینچ ہے لوگوں کو آپ سے؟ سر کوئی کھینچ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو بڑے سٹارز ہوتے ہیں, جو بڑے فلم میکرز ہوتے ہیں, اگر بیگ صاحب آئے, پہلی فلم ہٹ دے دی, بہت بڑی ہٹ دے دی, پھر ان کی گریجولی جو ایک بہت ہی تیزی سے اوپر آئے اور بہت بڑا نام بن گئے. نبیل قریشی کی پہلی فلم بہت بڑی ہٹ تھی, سمیش ہٹ تھی. تو کوئی بھی انڈی, اگر آپ انڈی فلم میکرز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یہاں پہ لوگ آتے ہیں, ایک فلم بناتے ہیں اور دوبارہ فلم نہیں بنا پاتے, انڈسٹری نہیں بنانے دیتی. میں شاید واحد انڈی فلم میکر ہوں جو ٹک گیا. میں کہیں گیا ہی نہیں, میں بھاگا ہی نہیں. دو ریزن تھے. ایک تو یہ کہ میں جو فیوریٹ جو جانرس تھے لائک رومانٹک کامیڈی یا ایکشن کامیڈی یا اس قسم کے جس پہ سب لوگ آ جاتے ہیں, میں نے اس کو ٹرائی نہیں کیا. اور اس کو ٹرائی اس لیے نہیں کیا کہ نہ میرے پاس بڑا سٹار تھا, نہ بڑا میرے پاس انویسٹر اور پروڈیوسر تھا. سو میری جو ریپوٹیشن بڑی کلیئر تھی, یار جن نے دن کہندا ہے فلم بڑھا کے دے دیندا ہے, تو جن نے پیسے دی کہندا انہیں دی فلم بڑھا دیندا ہے. تو میں یہاں پہ نہیں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو میری شروع کی فلمیں ہیں, چاہے وہ کتکشا ہے, چاہے تیور ہے, چاہے ونس اپان اے ٹائم کراچی ہے, چاہے جاوید اقبال ہے جو بین ہوگی, ان سب کے بجٹ کتنے کم تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ 10-12 دن میں آپ نے فلمیں ریپ اپ کی ہوئی ہیں. سر میں نے کی ہیں, اور وہ پھر وہ اس ایک ایسی انڈسٹری میں جہاں پہ آپ فلم بناتے ہیں, اناؤنس کرتے ہیں, پھر وہ فلم, جیسے میں بھی لاہور میں ایک دوست کے آفس میں گیا, وہ بڑے سینئر آدمی ہے, نام نہیں لوں گا, تو 18 پوسٹر لگے ہوئے ہیں, جن میں سے 2 بنائی ہیں, 10-16 ویسی کمنگ سون کے ساتھ, وہ 5 سال سے پوسٹر لگا کے بیٹھے ہوئے. تو ایسے اس پیرافینیلیا کے اندر ایک آدمی آتا ہے اور وہ فلم بنا کے 3 مہینے میں سنیما پہ لے آتا ہے. تو یہ میری ایک چھوٹی سی ریپوٹیشن رہی. ہاں, جو پی آر کی بات کرتے ہیں, وہ جو ایک ٹیمپلیٹ ہے ہمارے یہاں جو چلتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ٹریڈ کا سیکرٹ بڑا اوپن ہے, ٹریڈ میں کچھ بھی سیکرٹ نہیں ہے. میرا لیاری کتنا بزنس کرے گی وہ ہر ڈسٹریبیوٹر کو پتہ ہوگا, ہر سینما مالک کو پتہ ہوگا, ہر فلم میکر کو پتہ ہوگا. عید پہ آنے والی فلموں نے کتنا بزنس کیا وہ مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ 2 کروڑ کی فلم کو 22 کروڑ کا آپ شو کر رہے ہوں گے, جب آپ اس لیول تک ایگزیجریشن پہ لے جائیں گے, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ اس دوڑ میں نہیں پڑیں, ریٹ ریس میں. دیر از اے ریزن کہ جب ہماری ڈسکشن چل رہی تھی بٹوین اس اینڈ دا سندھ گورنمنٹ, تو میں نے اور عائشہ عمر نے ان کو اسپیسیفکلی کہا کہ ایک آرٹ مووی ہے, فیسٹیولس کے لیے 18 اچھے ریپیوٹیڈ فیسٹیول میں آپ نے بھیجی, 11 سے سلیکٹ ہوگی, جن میں سے 2 آسکر کوالیفائنگ ہے. آپ کو ڈیبیو مل رہا ہے یو کے ایشین فلم فیسٹیول کے اندر, تو دیٹ از مور دین انف. آپ کو ورڈ آف ماؤتھ ہے. ہم اس فلم کو سنیماز کے بجائے ہم اس کو انسٹیٹیوشنس میں دکھائیں گے. ہم آلریڈی لیاری میں بہت بڑی اسکرین لگا کے 10,000 لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں. یہ کمرشل سنیما نہیں ہے, یہ آرٹ مووی ہے. اور آرٹ مووی جس سے پہلے جو آئیں لگیں پتہ بھی نہیں ہے. میں نے کل ایک پوسٹ بھی لگائی ہے, سوری بات لمبی ہو رہی ہے. ان فلیمز کے نام سے ایک فلم ہے, زرار خان صاحب نے بنائی ہے, وہ پاکستان میں لگی نہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹر نہیں ملا. وہ 12 سے 13 فیسٹیولز میں گئی, اور 2 سال پہلے اس کو ریڈ سی فلم فیسٹیول میں بیسٹ فلم کا پرائز ملا $100,000 کا. پاکستان میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. اس سال کی جو سب سے اچھی فلم میں نے ابھی تک دیکھی وہ گھوسٹ اسکول ہے, سیما گل کی ہے, ان کی فلم ہے, ابھی یو کے ایشین فلم فیسٹیول میں دکھائی گئی ہے. کیا خوبصورت فلم ہے, یہاں پہ کسی کو پتہ بھی نہیں اس کے بارے میں. شاید اگر وہ مگر لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیرلل سنیما کی نہیں, ہمیں کمرشل سنیما کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے کمرشل سنیما ایگزسٹ نہیں ابھی کرتا. کمرشل سنیما میں آپ کے پاس ندیم بیگ صاحب ہیں, آپ کے پاس سال کی ایک فلم آتی ہے نا سر, سال کی ایک فلم مطلب سسٹین تو نہیں کر سکتی انڈسٹری کو. دیکھیں, ایک انڈسٹری کا مطلب ہے کہ مہینے کی کم از کم 3 فلمیں آئیں آپ کی, تاکہ آپ کا ایک فلو بنے, لوگوں کا سنیما آنا جانا بنے. سنیما کھڑا کرنا تو ایک الگ بات ہے, سنیما چلانا عذاب ہے. اور ابھی جو ہمارا سنیما سروائیو کر رہا ہے وہ انٹرنیشنل فلمز کے اوپر ہے, اور وہ بھی وہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں جن کے پاس مین اسٹریم اسکرینز ہیں. تو پیرلل سنیما کی ابھی ہمارے پاس ڈیمانڈ اتری نہیں ہے. ہاں, انڈیا کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کے پاس بہت ایکسیس ہے, تو آپ اب پیرلل سنیما میں آ گئے ہیں, وہاں سے آپ ایکٹرز دیکھ رہے ہیں, انڈسٹری بن رہی ہے, رائٹرز بن رہے ہیں, ڈائریکٹرز آ رہے ہیں, all that. ہمارے پاس وہ لگژری نہیں ہے. سر اس پہ 2 چیزیں ہیں آنیسٹی کے ساتھ. نمبر 1 ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. آپ کے پاس 48 سنیماز ہیں, آپ کے پاس 118 سے 22 سنیما اسکرینز ہیں, جیسے چھوٹی تو بڑی عید کے اوپر اوپن ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی سنگل میں آئی بلا لگی. عام آڈینس کو یہ بھی نہیں پتا کہ فلم جب 1 کروڑ کماتی ہے تو پروڈیوسر کے پاس 30 لاکھ روپے آتا ہے, 70 لاکھ روپے مائنس ہو جاتا ہے. آڈینس کو نہیں پتا. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک فلم, ایک اسٹینڈرڈ فلم, ایک اچھی فلم, مجھے لگتا ہے ایک اچھی کمرشل فلم, اچھے گانوں کے ساتھ, اچھے میوزک, اچھے وی ایف ایکس, اچھی ٹیم کے ساتھ, اچھے اے لسٹ ایکٹرس کے ساتھ کم سے کم 8 کروڑ میں بنتی ہے. 8 سے کم میں شاید نہیں بنا سکتا. 7-8. ٹھیک ہے, 7-8. تو 7 سے 8 کروڑ کی فلم انکلوڈنگ دا پی آر پی این اے لگا کے آپ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فلم اصلی والا اگر 24 کروڑ کرے گی تو بریک ایون پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بلا کا ایکچولی بزنس کتنا ہے وہ عمر حبیب صاحب کو پتہ ہوگا, میرے بھائی کو. آگ لگے بستی نے کتنا بزنس کیا ہے وہ عرفان ملک صاحب کو پتہ ہوگا, فہد بھائی کو پتہ ہوگا. مجھے پتا ہے کہ میں کراچی میں 3 دن گیا آگ لگے بستی میں دیکھنے کے لیے, مجھے ٹکٹ نہیں ملا.
تو میرے لیے وہ ایک فلم, اور پھر جب میں نے دیکھی تو مجھے مزہ آیا, اور مجھے مزہ آئے یا نہ آئے, میرے جو آڈینس بیٹھی تھی وہ ساری ہنس رہی تھی, انجوائے کر رہی تھی, تو میرے لیے ایک وہ آ گیا کہ ہاں نہیں یار یہ تو ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ اس ROI کی بیس کے اوپر فلم بناتے ہیں. میرے پاس تو سر 7-8 کروڑ روپے نہیں ہے, میرے پاس اس لیول کا پروڈیوسر نہیں ہے, اس لیول کا فائنینسر نہیں ہے جس کو 8-10 کروڑ روپے ڈبونے سے فرق بھی نہ پڑتا ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے میرا. اگر آپ اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں, میں عائشہ عمر کے ساتھ تیسری فلم کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ کہ میری فلمیں پیسہ نہیں بناتی, میری فلمیں پیسے واپس لے آتی ہیں. جاوید اقبال جو میری بین فلم ہے, اس نے بھی پروڈیوسر کو 60 لاکھ روپے کما کے دیا. چھوٹی اماؤنٹ ہے بہت, لیکن جتنے اس نے لگائے تھے اس کے مقابلے میں. ٹکسالی گیٹ جو ہے وہ 2 سال پہلے لگی تھی, وہ لانگسٹ رننگ فلم تھی, ایک آرٹ مووی تھی, ایک آف بیٹ سنیما تھا, ٹھیک ہے سر, وہ لگی رہی, اور اس فلم نے OTT سے پیسہ بنایا. وہ میری جو لاسٹ تین فلمیں ہیں, تینوں فلموں نے جتنے میں وہ بنی ہیں, یہ ایک بڑا مزے کا فن فیکٹ ہے, آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ میری لاسٹ جو مائنس میرا لیاری, میری لاسٹ 3 فلمیں جو ہیں وہ جتنے کی بنی ہیں, ارسپیکٹو آف کہ اس نے کتنا پیسہ بنایا سیٹلائٹ رائٹ سے, ایئر بون رائٹ سے, میوزک رائٹ سے, یا پاکستانی سنیما سے, اس نے خالی جو OTT پہ ریٹ اس کے بکے ہیں وہ اپنے اس نے پیسے پورے کیے ہیں پروڈیوسر کے. شارٹ کٹ پنجابی میری پہلی کامیڈی فلم تھی اسٹارنگ گوہر رشید. اس کی بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ وہ میری پہلی فلم میں میرے ساتھ آیا ود جوگن کاظم. وہ ایک انڈین پلیٹ فارم ہے چوپال, اس نے جتنے کی بنائی تھی اس سے 60 لاکھ ایکسٹرا میں خرید لی. سپر پنجابی وچ واز پروڈیوسڈ بائی افتخار ٹھاکر صاحب, ٹھیک ہے, جو آپ نے ریفیوز کر دی تھی کہ میں نہیں کراں گا. تو میں آپ کو نہیں, کیونکہ اس ٹائم بھی مجھے ایک تو آئیڈیا بھی ذرا تھوڑا سا لگا تھا, اور مجھے لگا تھا کہ یار یہ پراپر وہ تھیٹر فائن سر, وہ کیونکہ وہ تھیٹر کے سارے ایکٹر اور سب چیزیں تھی. اچھا, اب وہ فلم جو ہے وہ کیبل 1 ایک انڈین پنجابی پلیٹ فارم ہے, اس نے لیا. آپ کو اس میں مزے کی بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے, ہم یہاں باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے, کہ وہ جو ہمارے تھیٹر کے ایکٹر ہیں ان کی اسٹار پاور کیا ہے. کہ وہ جب انہوں نے کیبل 1 نے پروموشن اسٹارٹ کی تو کہیں میرا نام نہیں تھا ایز اے رائٹر, کہیں محسن عباس حیدر کا نام نہیں تھا, کہیں سائمہ بلوچ کا نام نہیں تھا جو مولا جٹ سے بہت فیمس ہو گئی. وہ صرف ان کا ایک ہی ان کی USP تھی جناب, کہ فرسٹ ٹائم ایور آپ ناصر چنوٹی, افتخار ٹھاکر, سلیم البیلا, گوگا پسروری, فلانا ڈمکانا, کیسر, یہ سارے آپ پہلی بار ایک فلم میں ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو اس چیز کے اوپر پیسے لیے. ٹکسالی گیٹ اسی پلیٹ فارم نے خریدی اور وہ بھی بہت اچھے پیسوں میں بکی. تو اکانومی دا ریئلسٹک یہ ہے کہ جب ایک فلم ایکچولی 8 کروڑ کی بنتی ہے, 7 کروڑ کی بنتی ہے, اور وہ فلم اصل میں بزنس کرتی ہے 2 سے 3 کروڑ کا, لیکن آپ کلیم کرتے ہیں کہ اس فلم نے 20 سے 22 کروڑ کر لیا, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں آپ کے پاس. تو پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو نیا انویسٹر ہے وہ تو آپ کھیل لیتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے بٹ صاحب کہ پاکستان میں فلم سے پیسہ نہیں بنایا جاتا, فلم بنانے کے عمل میں پیسہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کھیل لیا ہے, بٹ صاحب فلم بناتے ہیں کہ نہیں بنے گی 3 کروڑ تیج بنے گی, فلم سٹارٹ ہوگی, آدھی فلم کے بیچ میں نے کہا جی پیسے مک گئے اور لے کے آؤ, آپ نے دے دیے, پھر آپ دیکھیں ایک فلم کے ساتھ آخر میں جا کے 4 لوگ جڑ جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو فائنینسز آپ پکڑتے ہیں. ہاں, تو وہ جو اسکیمنگ کا فلم بنانا پاکستان میں ایک اسکیم بن چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جس آدمی کو, جو بزنس مین آدمی ہے سر, وہ فلم بزنس کے لیے بناتا بھی نہیں ہے, نام چاہیے, شو آف چاہیے, مے بی وہ جو ہم ایک بات کرتے ہیں اسی ڈرائنگ روم میں بلیک منی کا وائٹ کرنے والا, وٹ ایور دا ریزنز آر. اچھا, اس میں وہ جو انویسٹر ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ 4 لوگوں کو بتاتا ہے میں نے ایک فلم بنائی تھی بھائی, میں آؤٹ سائڈ آیا اور میری فلم نے 22 کروڑ کما لیا. ٹھیک ہے, ریئلٹی ہمیں پتہ ہوتی ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرا جو آڈینس ہے, میں ایک لو بجٹ فلم بناتا ہوں, میں آف بیٹ سنیما پہ فلم بناتا ہوں. میرا لیاری فیسٹیولس کے لیے ہے, 17 فیسٹیول میں, 18 میں ہم نے بھیجی, 11 میں سلیکٹ ہوگی, میں سے 2 آسکر کوالیفائنگ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. کمرشل سنیما پہ اب میں اٹیمپٹ کر رہا ہوں, سوری, جیسے میری اس سال مینگو جٹ آ رہی ہے. ہاں, مینگو جٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے, پیور کمرشل فلم ہے, 2 سال سے حریم فاروق صاحب اس کو پروڈیوس کر رہی ہوں, جب آئی ہوپ کہ سال وہ لگا دیں. لڈو میری پہلی رومانٹک کامیڈی ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا بے تکلف محفلوں میں کہ یار جب میں, سب بنا رہے ہیں تم نہیں بناتے, تو میں کہتا تھا کہ جب میں رومانٹک کامیڈی بناؤں گا نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ایک بڑا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ آرٹ مووی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے آپ سو جائیں, اور کمرشل سنیما ہے کہ جس کی کوئی لاجک اور سینس ہی نہ ہو. تو لڈو میری فلم آنے والی ہے, میری پہلی رومانٹک کامیڈی ہے. تو میں کمرشل جانرا میں پہلی بار میں, کون کون ہے لڈو میں فرحان سعید ہیں, اور کیا کامک ٹائمنگ ہے ان کی, اور اس کے ساتھ کنزا ہاشمی ہے, اور پھر بہت اچھی اس میں اسٹار کاسٹ ہے, اور یہ بھی سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے.